اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کسی بندہ مومن نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مولا علی کا دروازہ صرف کھلا رہنے دیا اور صحابہ کرام کے دروازے بند کر دیے، تو ایسا رسول پاک نے کیوں کیا؟ دیکھیں، یہاں ایک بات عرض کریں کہ اہل بیت کی کسی بھی فضیلت سے صحابہ کرام کی اہانت لازم نہیں آتی۔ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو فضیلت بیان کی ہے وہ ان کی شایان شان ہے، صحابہ کرام کی جو فضائل بیان کی آیات میں ان کی تعریف کی ہے وہ ان کی شایان شان ہے۔ ہم کسی ایک کو دوسرے سے مقایسہ نہیں کریں گے اور نہ کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم ایک گفتگو ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ یہاں پر روایت ہے کہ اس بارے میں صرف ترجمہ بیان کر دیں، عربی کا لفظ ہے سدو ہذہ الابواب الا باب علی۔ رسول نے فرمایا سارے مسجد کے دروازے بند کرو، سدو ہذہ الابواب، یہ سارے دروازے بند کر دو، الا باب علی، سوائے علی کے دروازے کے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ، یہ ہم اس حدیث مبارکہ کو نعوذ باللہ توحید سے یعنی کہ مقام و منزلت میں مقایسہ نہیں کر رہے، بلکہ عادات حصر کو بیان کرنا مقصد ہے۔ جس طرح تمام معبودوں کا انکار کر کر ایک اللہ کا اثبات ہے، اسی طرح سارے دروازوں کو بند کرا دیا گیا۔ اللہ کا مابعد وہ ایک ہی نظر آتا ہے، اللہ علی کا دروازہ بس چھوڑ دو۔ اچھا، اور اس پر بہرحال اس حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے کہ فَتَقَلَّمَ فِي ذَلِكَ أُنَاسٌ، کچھ لوگوں نے اس پر تکلم بات چیت کی، رسول تک بات پہنچی تو رسول نے کہا کہ نہ یہ دروازے میں نے اپنی مرضی سے بند کرائے ہیں، نہ علی کا دروازہ اپنی مرضی سے کھلا رہنے دیا۔ اس کے حوالے جات بھی آپ کو نظر آ جائے گا اسکرین پہ۔ تو اللہ کا رسول، ہمارا عقیدہ یہی ہے تمام ملت اسلامیہ کا، زبان وحی ہے، بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول پر کوئی خاندان کی محبت غلبہ نہیں کرتی، وہ صرف اتنا ہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے بات کی تو رسول نے جواب دے دیا کہ بھئی میں نے نہ مسجد یہ دروازے اپنی مرضی سے بند کرائے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کھلوائے ہیں۔ اصل ان اعتراض کرنے والوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ داخل نہیں تھے، اور اس کے بارے میں یہ نص ہے، روایت ہے، اور اس روایت کو مسند بیزار اور دوسری کئی کتابوں میں ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر نے سنا اور کہا میں نے سنا اور اطاعت کی، یعنی کوئی اعتراض اس ظاہری نص سے، حدیث مبارکہ سے، وہ ان اعتراض کرنے والوں میں شامل نہیں ہے۔ بقیہ کون کون ہے کون کون نہیں اس کا بھی پتہ نہیں، حضرت ابو بکر کے نہ ہونے پر نص ہے۔ اچھا، اب یہاں آپ کا سوال کہ رسول نے ایسا کیوں کیا، دروازہ بند کر دیا، سب کا علی کا کھلا رہنے دیا؟ یہ ایک روایت سنن ترمذی میں، اے علی میرے اور تیرے سوا کسی کے لیے حلال نہیں کہ اس مسجد میں جنوبی حالت میں رہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو دروازے بند کرائے وہ اس وجہ سے کہ کوئی حالت جنوب میں مسجد میں ٹھہرنا صدق نہ ہے۔ کچھ لوگ کو کہتے ہیں گزرنا معتا نہیں، سکنا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ سے کہ سکنا کا لفظ استعمال کیا، کہ جو مسجد میں سکونت علی اور اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے دی، یہ یعنی کہ عمر کے لیے ہوتی تو باعث فخر ہوتا ہے، اس طرح روایت ہے۔ تو یہاں دروازے جو بند کیے وہ اس وجہ سے کہ جنوبی حالت میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد میں ٹھہرے۔ اچھا، اور بھی کچھ حوالے ہیں بی بی ام سلمہ رضی اللہ سے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آگاہ رہو بے شک میری مسجد عورتوں میں سے ہر حائض عورت اور مردوں میں سے ہر جنوبی مرد پر حرام ہے، ماں سوائے محمد اور اس کے اہل بیت کے، یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ سنن کبریٰ للبیہقی، اس کا حوالہ ہے۔ ان کے لیے جائز ہے کہ یہ مسجد میں حالت جنوب میں رہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کی وضاحت کے لیے ایک بات عرض کریں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جنوب کی حالت جس طرح شرعن ہے اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی جنوب کی حالت ہے، تو یہاں نعوذ باللہ ناانصافی لازم آئے گی۔ اگر دونوں کی نجاست، اللہ اس کا رسول
اسلام کا پیغام اور دین کو سمجھانے کے لیے اس کا ہر قول اور ہر فعل ہے. اگر دونوں کی نجاست یعنی صحابہ کرام کی نجاست اور اہل بیت علیہ السلام کی وہی حالت ہے تو پھر یہاں ایک کو مقدم کرنا اور ایک کو مؤخر کرنا یہ کیوں؟ ہم کو لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی جنب کی جو کیفیت ہے اس پر نجاست حمل نہیں ہوتی. ہم اس کو نجس نہیں کہیں گے جبکہ محمد و آل محمد کے علاوہ سب کے لیے جو یہ کیفیت ہے وہ نجاست پر حمل ہوگی. اچھا اس پر شاہد کیا ہے؟ اس پر شاہد ایک ہم حدیث عرض کریں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے کہ رسول فرماتے ہیں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب یہ سب جانتے ہیں رسول پاک کے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا گھر ہے. اچھا یہ کہنا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کنایا ہے. یعنی جس طرح جنت میں لوگ رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن ظاہری نجاست ان سے صادر نہیں ہوگی، وہاں نجاست نہیں ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو نفی کیا ہے، کنایا ہے. اچھا نجاست دو ہیں، ایک ہے حدث اور ایک ہے خبث. حدث کسے کہتے ہیں؟ پیشاب اور جو یہ ظاہری نجاستوں کو حدث کہتے ہیں. خبث کسے کہتے ہیں؟ خبث کہتے ہیں انسان اللہ کی معصیت کرے، معصیت کو خبث کہتے ہیں، اندرونی نجاست کو خبث کہتے ہیں. برادران اہل سنت کی کتاب سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے حدث جو ہے وہ نجس نہیں ہے یہ ثابت ہو رہا ہے، تو خبث کو بطریقہ اولا ثابت ہونا چاہیے. اور اگر حدث نجس نہیں ہے تو خبث سے بھی اہل بیت علیہ السلام پاک ہے، اور خبث سے اہل بیت علیہ السلام میں پاک ہے. تو مطلب کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ سراپا طہارت و پاکیزگی ہیں، ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ہونا اسلام کے عقیدے سے ہٹ کر ہے. اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے. اور یہ سارے حوالہ جات آپ کو اس میں نظر آ جائیں گے. ملت اسلامیہ سے ایک درخواست ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو، یہ ہم کئی گفتگو میں عرض کر چکے کہ اہل بیت علیہ السلام کو عام انسانوں سے کیوں قیاس کرتے ہیں؟ یہ رسول خدا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے، آپ انکار کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. اہل بیت کا بھی انکار یعنی عصمت کے حوالے سے نہ کریں، اور ان احادیث رسول پہ توجہ غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ فکر کرو تو قرآن ہی تو اہل بیت علیہ السلام کا یہ گن گا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ